الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ناظرین، بابرکت گھڑیاں موجود ہیں. رمضان المبارک کی رحمتوں بھری ساعتیں موجود ہیں. اب رمضان، شہر رمضان شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے. ہم لوگوں کی جو عادت ہے، جو ہمارا ایک پرانا طریقہ ہے کہ رمضان آتے ہی ہم قرآن مجید کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس مقابلہ میں، اس ضد میں کہ میں نے دوسرے سے زیادہ قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے، یعنی میں نے 2 3 4 یا 5 قرآن مجید مکمل کرنے ہیں. یعنی اس ضد میں قرآن مجید کو صرف پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن مجید قوموں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کس طرح ملے گی؟ اگر ہم اس قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، ہم تدبر و تفکر نہیں کریں گے، اس کے ہر لفظ کے اوپر، ہر آیت کے اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے، تو کس طرح قوم کو ہدایت ملے گی؟ ایک انسان ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ آیت پڑھتا ہے کہ نماز انسان کو فحاشی سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اگر اس کو علم نہیں کہ میرے اللہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں یا مجھ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے بندے کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ایک بندہ پڑھتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. اگر ایک بندہ وہ پڑھتا ہی قرآن مجید کو سال بعد ہے اور سال بعد پڑھنا اس طرح ہو کہ اس کو بغیر سمجھے اور رٹے کی طرح اس کو پڑھ لیا جائے، تو پھر ایسی قوم کو ہدایت کیسے ملے گی؟ دیکھیں، قرآن مجید کے 4 حقوق ہیں. نمبر 1 قرآن مجید کو پڑھنا، نمبر 2 اسے سمجھنا، نمبر 3 اس پر عمل کرنا، نمبر 4 آگے اس کو لوگوں تک پہنچانا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، تعجب اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک لمبے عرصہ سے ایک ہی قرآن مجید کے حق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا رہے. صرف پڑھنا، ثواب کی نیت سے، نیکیاں حاصل کرنے کی نیت سے ہم صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا. جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن قوم کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے حقوق اگر ہمیں نہ ملیں تو ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، روڈ بند کرتے ہیں، ہم توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، ہم نقصان بھی کرتے ہیں، ہم حکومت کو للکارتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے. دیکھیں، قرآن مجید بھی احتجاج کرتا ہے. جب قرآن مجید کے حقوق کو پورا نہ کیا جائے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے احتجاج کرنے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اسی کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کو عروج دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو بلندیوں سے اٹھا کر پستیوں میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جس قوم نے، جن لوگوں نے اس قرآن مجید کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اسے لوگوں تک پہنچایا، اس قوم کو اللہ رب العزت پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے کر جائیں گے. اور جس قوم نے اسے چھوڑ دیا اس کو اللہ رب العزت بلندیوں سے اٹھا کر زمین پر دے ماریں گے.
ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ جو اصل امت کی خواری اور اس کی ذلت اور اس کی جو رسوائی کا سبب ہے وہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گردش ایام بدل چکے ہیں، یہ ماحول بدل چکا ہے، یہ صرف اور صرف بہانے ہیں، مسلمانوں کے بہانے ہیں۔ اس بہانے کو سامنے رکھ کر وہ اپنی ذلت، اپنی رسوائی کے اوپر دل کو مطمئن کرتے ہیں، حالانکہ اصل وجہ اس کی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اگر اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، تو پھر کس طرح ہماری قوم کو ہدایت ملے گی؟ وہ کس طرح اپنی اخلاقیات کے اوپر فوکس کریں گے؟ وہ کس طرح ترقی کرنے کی راہوں کی طرف جائیں گے؟ وہ کس طرح ایک دوسرے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے؟ جب تک ہم اس قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، جب تک ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ہم اس کی ایک ایک آیت کے اوپر اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، قوم کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرا آپ سے التماس ہے کہ اگر ہم نے اس رمضان میں 2 یا 3 قرآن مجید مکمل کرنے ہیں تو ان کی تعداد کو کم کر لیجئے۔ ایک قرآن مجید مکمل کر لیجئے لیکن ترجمہ کے ساتھ اسے پڑھیے۔ اگر ایک کرنا ہے تو اسے آدھا کر لیجئے لیکن اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں انسانیت کو کیا بتلایا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے وہ نئی بات ہوتی ہے۔ ہم اپنے ذہن کے مطابق جب بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے، جب بھی اس کو اوپن کر کے جہاں سے بھی اس کو پڑھیں گے، ہمیں وہاں سے اپنے حالات کے مطابق رہنمائی حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ذکر آتا ہے، جو بھی اس کی طرف سے بات آتی ہے وہ ایک نئی بات ہوتی ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اس رمضان میں یہ نیت کریں کہ ہم نے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ثواب ہم نے ساری زندگی بہت حاصل کر لیا، نیکیوں کو بہت بڑھا لیا، لیکن اب ہم نے ہدایت حاصل کرنے کی طرف بھی آنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت تب بنے گی جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، کہ تیرے اندر جو ہے ایک سمندر ہے، اس کے اندر اضطراب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تو صرف کتاب کو پڑھتے جا رہا ہے، صرف کتاب کو رٹا لگائے جا رہا ہے، لیکن تو صاحب کتاب نہیں بن رہا، تو اس کتاب کے اندر جو موجود ہے اس کو نہیں سمجھ رہا۔ اور انقلاب کو لانے کے لیے، ترقی کو لانے کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، کہ جب قرآن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے تو پھر وہ پورے جہان کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس قوم کو اس قرآن نے یکسر بدل کر رکھ دیا تھا، کہ وہ قوم جو پستیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اٹھا کر پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا۔ اس رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔